دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم کو اشرف جلالی صاحب کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ اشرف جلالی کون ہیں؟ ابتدائی زندگی کیسے گزری؟ تعلیم کتنی حاصل کی؟ اساتذہ کون تھے؟ کتنی کتابیں لکھیں؟ بیعت کس سے ہوئے؟ ان کا خادم حسین رضوی سے کس بات پر جھگڑا ہوا؟ کیا اشرف جلالی صاحب نے واقعی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گستاخی کی؟ اصل حقائق جانیے آج کی ویڈیو میں۔ یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اشرف آصف جلالی۔ اشرف جلالی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی پاکستان میں ایک دینی عالم ہیں جو 12 اپریل 1968 کو ضلع منڈی بہاؤالدین کے معروف قصبے بیہقی شریف میں پیدا ہوئے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ العالمی اور تحریک لبیک اسلام کے چیئرمین ہیں۔ ان کا عالمی شہرت کا حامل عقیدہ توحید سیمینار ہر سال باقاعدگی سے ہوتا ہے۔ تعلیم شاہ احمد نورانی صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر 1993 میں ہی بغداد شریف کا سفر کیا۔ آپ نے مستنصریہ یونیورسٹی بغداد شریف سے 9 ماہ کی قلیل مدت میں جدید عربی میں ڈپلومہ کیا اور متعدد ممالک کے طلباء کرام میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کا اعزاز اپنے نام کیا۔ 1993 پاکستان واپسی پر پنجاب یونیورسٹی سے شعبہ عربی میں PhD کی رجسٹریشن کروائی۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد ظہور احمد اظہر صاحب کی نگرانی میں حضرت بابا بلے شاہ کے پیر و مرشد حضرت شاہ عنایت قادری کی عظیم فقہ حنفی پہ تحقیق غایۃ الحواشی پر عربی زبان میں تحقیقی مقالہ لکھ کر 2001 میں جامع پنجاب یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ آپ کا وہ تحقیقی مقالہ 3 جلدوں میں چھپ کر لائبریری کی زینت بن چکا ہے۔ معلمین علوم درس نظامی حافظ الحدیث سید محمد جلال الدین شاہ، علامہ مولانا محمد بندیالوی، مولانا محمد نواز کیلانوی سے حاصل کیے اور بغداد شریف سے شیخ عبدالکریم محمد المدارس البغدادی سے سند حدیث حاصل کی۔ بیعت و خلافت سید محمد جلال الدین شاہ صاحب سے بیعت ہیں۔ تصانیف آپ کی تصانیف کی فہرست بہت طویل ہے، چند کے نام یہ ہیں: فہم دین، غائبانہ جنازہ جائز نہیں، مفہوم قرآن بدلنے کی واردات، محاسن اخلاق، خطبات جلالی، ختم نبوت، توحید و شرک، ترک تقلید کی تباہ کاریاں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ تنظیم 2007 میں تحریک صراط مستقیم کی بنیاد رکھی، جس کے تحت سیمینار منعقد ہوتے ہیں، مدارس قائم کیے جاتے ہیں اور دیگر شعبہ جات میں کام جاری ہے۔ تحریک 2015 میں سینکڑوں علماء اور لاکھوں عوام کی موجودگی میں ان کو تحریک رہائی غازی ممتاز حسین قادری کا امیر منتخب کیا گیا، جہاں پر عوام و خاص نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بعد ازاں اس تحریک کا نام تحریک لبیک یا رسول اللہ رکھا گیا۔ تدریس لاہور میں ایک دینی درسگاہ قائم کی جس کا نام مرکز صراط مستقیم ہے، جس میں سینکڑوں طلباء مصروف تعلیم ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خود مرکز میں تدریس کرتے ہیں، نیز جامع جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام بھی انہی کے زیر انتظام چل رہا ہے۔ خادم حسین رضوی اور اشرف جلالی میں جھگڑا 2017 میں اسلام آباد میں دھرنے کے ساتھ ساتھ پنجاب کے شہر لاہور میں بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ نے دھرنا دیا۔ تاہم دونوں دھڑوں میں تفریق اس وقت سامنے آئی جب اسلام آباد میں دھرنا ختم کر دیا گیا، جبکہ لاہور میں تحریک کے دھڑے نے دھرنا جاری رکھا۔ اسلام آباد میں دھرنا دینے والے دھڑے کے قائد خادم حسین رضوی اور لاہور کے دھرنے کے قائد ڈاکٹر آصف جلالی نے اختلافات کے نتیجے میں ایک دوسرے پر الزامات بھی لگائے۔ تاہم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ خادم حسین رضوی کے ساتھ کسی قسم کے اختلافات نہیں ہیں، کیونکہ وہ بھی ختم نبوت کے لیے نکلے تھے اور ہم بھی اسی لیے نکلے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اسلام آباد دھرنے کے مطالبات میں رانا ثناءاللہ کا ذکر نہیں تھا۔ ہم 12 اکتوبر سے رانا ثناءاللہ کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تاہم انہوں نے مزید کہا کہ خادم حسین رضوی کے ساتھ اختلافات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک مختلف تنظیم کے رہنما ہیں اور میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کا قائد ہوں۔ وہ تحریک لبیک پاکستان کے رہنما ہیں۔ یاد رہے کہ اسلام آباد دھرنا ختم کرنے کے لیے جو معاہدہ طے پایا تھا، وہ معاہدہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ طے پایا تھا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر محمد اشرف جلالی نے کہا، نام استعمال کرنے سے ہم ان کو روک نہیں سکتے، لیکن انہوں نے خود ہی اپنی تنظیم کی رجسٹریشن تحریک لبیک پاکستان کے نام سے کرائی ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا، خادم حسین رضوی نے قواعد کی خلاف ورزی کی تھی، جس پر میں نے ان کو شو کاز نوٹس بھیجا، جس کا جواب دینے کے بجائے انہوں نے اپنی تنظیم بنا لی۔
دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان کے ترجمان حسن بٹ نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اصل میں یہ جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ تھی، لیکن الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ اس نام سے جماعت کی رجسٹریشن نہیں ہو سکتی، اسی لیے جماعت کو تحریک لبیک پاکستان کے نام سے رجسٹر کرایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا، اسلام آباد میں دیے جانے والا دھرنا سیاسی نہیں مذہبی تھا، اسی لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا نام استعمال کیا گیا اور اسی کے ساتھ حکومت نے معاہدہ بھی کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تحریک لبیک کے بانی اشرف جلالی، پیر افضل قادری اور خادم حسین رضوی تھے، تاہم شروع میں اس تنظیم کا قائد اشرف جلالی کو چنا گیا اور خادم حسین رضوی نے بہت سے جلسوں میں اشرف جلالی صاحب کو تحریک لبیک کا قائد کہا، مگر بعد ازاں جب خادم حسین رضوی عوام میں مقبول ہونے لگے تو انہوں نے اپنی الگ جماعت بنا لی، جس پر ویسے کوئی اعتراض بنتا نہیں۔ اشرف جلالی صاحب کی گستاخی۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے ایک جملے پر پاک و ہند میں خوب تنازع برپا ہے۔ شان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار میں باغ فدق کے ضمن میں جلالی صاحب نے پیر مہر علی شاہ کی کتاب تصفیہ مابین سنی و شیعہ کا ایک اقتباس پڑھ کر اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ کہہ دیا، مطالبہ فدق کے وقت سیدہ فاطمہ خطائے اجتہادی پر تھی۔ مخالفت کرنے والوں میں 3 گروہ اہم ہیں: نمبر 1 رافضی، نمبر 2 تفضیلی، نمبر 3 بعض سنی علماء و مشائخ۔ رافضی طبقہ اہل بیت اطہار کو معصوم گردانتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ سے عقیدہ اہل سنت کے مخالف رہے ہیں، اس لیے ان کی مخالفت باعث حیرت نہیں۔ تفضیلی طبقے کے افراد بظاہر خود کو سنی کہلاتے ہیں، لیکن مزاجاً روافض کی اتباع و پیروی کرتے ہیں۔ اشرف جلالی صاحب سے اختلافات کرنے والوں میں کئی ذمہ دار سنی علماء و مشائخ بھی شامل ہیں۔ ان میں سے بعض نے لفظ خطا کے استعمال کو بے ادبی اور گستاخی قرار دیتے ہوئے توبہ اور رجوع کا مطالبہ کیا، تو بعض علماء نے مذکورہ جملے کو محض تعبیری خطا قرار دیا اور سیدہ فاطمہ کے شایان شان نہ سمجھتے ہوئے اسے تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا۔ سنی علماء و مشائخ کے مخلصانہ مشوروں کو قبول کرتے ہوئے جلالی صاحب نے اپنے جملے سے رجوع کرتے ہوئے یہ بیان دیا، ہم سیرت فاطمہ اور فدق کے بیان میں بھی سیدہ فاطمہ کی جانب خطائے اجتہادی کا ذکر جائز نہیں سمجھتے، لیکن روافض کے رد کے وقت بمجبوری خاص اسی موقع پر اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن روافض کے فریب سے عوام اہل سنت کے اعتقادی تحفظ کی خاطر ہم اس لفظ کو ترک کرتے ہیں۔ اس وضاحت کے بعد بھی حالات پر کوئی فرق نہیں پڑا، ان کے بائیکاٹ کی اپیلیں جاری ہونے لگیں اور قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد بھی پیش کی گئی۔ اپنے موقف کی وضاحت اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے شان بطول کانفرنس، بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا کانفرنس جیسی کئی کانفرنسیں منعقد کی گئیں، جن میں جلالی صاحب نے وضاحت کی کوشش کی۔ گالم گلوچ۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ جلالی صاحب کے بیان پر رافضی طبقے کے علاوہ تفضیلی اور بعض سنی علماء و مشائخ کے اعتراضات سامنے ہیں۔ شیعوں نے تبرہ اور گالی بازی شروع کر دی اور ان کی اتباع و پیروی میں تفضیلی طبقہ بھی آگے آیا اور دونوں نے مل کر جلالی صاحب کو نطفہ نامعلوم، مردود، حرامی، حیضی بچہ، منافق شیطان، ناسبی، یزیدی جیسی گالیاں دے کر اپنے ذوق خاص کا اظہار کیا۔ میرے خیال میں مطالبہ فدق میں یہی مضمون مزید بہتر انداز میں بیان کیا جا سکتا تھا، جیسا کہ مشکلات الحدیث میں علامہ احمد سعید کاظمی نے کیا ہے، جس کے مطابق سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اجتہاد کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد سے بہتر قرار دیتے ہوئے اجتہاد صدیقی کو بہتر قرار دیا ہے۔ بہرحال بہتر یہی تھا کہ اشرف جلالی صاحب واضح الفاظ میں توبہ اور معافی مانگ لیتے اور اپنی غلطی تسلیم کر لیتے، کیونکہ اس وقت جو ماحول ہے اس میں یہی بہتر ہے، بجائے اس کے کہ جلالی صاحب جید علماء کرام کی تحریر نقل کر کے یہ ثابت کریں کہ میں نے جو کہا ہے وہ فلاں فلاں شخص نے بھی کہا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔